آج ہم ڈسکس کریں گے ڈکشن اور سلیکشن آف ورڈز. سو ڈکشن کا جو ایگزیکٹ میننگ ہے دیٹ از ووکیبلری چوائس رائٹر یوز ان دیئر ایسے اسٹوریز اور پوئمز. رائٹر جو ہے وہ ایسے میں اسٹوری میں پوئم میں کون سی ووکیبلری کو یوز کرتا ہے. چوائس آف ووکیبلری کو ہم کہتے ہیں ڈکشن, اینڈ اٹ از ویری مچ امپورٹنٹ, سگنیفیکنٹ, فنڈامنٹل پرٹیکولرلی فار دا ایسے رائٹرز آف دا کمپیٹیٹیو ایگزامس. سو ہماری جو ووکیبلری ہے, جو سلیکشن آف ورڈ ہے, یہ فارمل ہونے چاہیے, ایگزیکٹ ہونے چاہیے, ریلیونٹ ہونے چاہیے. تو ہم یہاں پر پیراگرافس ڈسکس کریں گے سمپل اینڈ اکیڈمک ڈکشن کا. اس سے پہلے جو ہے ڈکشن کی 3 ٹائپس ہے. ایک ہمارے پاس فارمل ڈکشن ہے جس کو ہم ایسے رائٹنگ میں, گورنمنٹ آفیسز میں, جرنل میں یوز کریں گے. ایک انفارمل ڈکشن ہے جس کو ہم نارمل جو روٹین ہے اس میں یوز کرتے ہیں. اینڈ ایک پھر ہمارے پاس پیڈنٹک ڈکشن بھی ہے جو کمپیٹیٹیو ایگزامس کے اسٹوڈنٹس کے لیے نہیں ہے, یہاں پر مینشن ہے. یہ ایک اسکالرلی لینگویج ہوتا ہے جس کو ہم کلاسیکل لٹریچر میں یوز کرتے ہیں. اینڈ جو ڈکشن کا بیسک پرپس ہے دیٹ از کہ جو ایکیڈیمک رائٹنگ ہے اس کو ہائی لیول کا بنایا جائے, سبلائم, پروپاؤنڈ اس کو بنایا جائے. یہاں پر ہم جو ہے 2 پیراگراف ڈسکس کریں گے. ایک ہوگا سمپل ڈکشن اور ایک ہوگا ایکیڈیمک ڈکشن. اس کو ہم پھر جو ہے کمپیئر کرتے ہیں. So the first one is simple diction. The increase of ultra-nationalism, his inclination to break up things and nationalistic inclination are the most important causes of breaking up globalization. آپ جو ہے اس پوری پیراگراف کو پڑھیں. That is relevant to ultra-nationalism or deglobalization. Impact of ultra-nationalism and deglobalization. تو یہ اس کا آپ کا جو پریشر رائٹنگ ہے یا آپ کا جو کمپریہنشن ہے وہ بھی آپ گراسپ کر سکتے ہیں. یہ جو پیراگراف ہے اس کو آپ کمپلیٹلی پڑھیں گے تو اس کا میننگ کیا ہوگا کہ جو الٹرا نیشنلزم ہے اس کا ڈی گلوبلائزیشن کو کس طرح وہ ٹریگر کرتا ہے. لیکن یہاں پر ہم جو ہے ڈکشن کی بات کرتے ہیں. اب یہ جو پہلا سنٹینس ہم نے سمپل ڈکشن میں پڑھا, اس کو اب ایکیڈیمک ڈکشن میں پڑھتے ہیں. On account of its decentralizing tendencies, it seems that the rise of ultra-nationalism and nationalistic proclivities in the politics of some countries are leading reasons of deglobalization. اب یہی جو سمپل ڈکشن ہے اس میں بھی گرامیٹیکلی کوئی مسئلہ نہیں ہے فرسٹ سنٹینس میں, لیکن جو سیکنڈ پیراگراف ہے اس کا ڈکشن جو ہے یہ ایکیڈیمک ہے. آپ اس کو آبزرو کر لیں کہ کہاں پر چینجز ہے. فار ایگزامپل یہاں پر ہم نے آن اکاؤنٹ آف اٹس ڈیسنٹرلائزنگ ٹینڈنسیز, ہم نے ڈیپینڈنٹ کلاس پہلے یوز کیا ہے, اس پر پھر کاما لگایا ہے, پھر اس کو جو ہے کنٹینیو کیا ہے. یہاں پر ہم نے انکلائنیشن یوز کیا ہے, تو یہاں پر ہم نے جو ہے پروکلیوٹیز کو یوز کیا ہے. تو اس طرح یہ جو ڈفرینس ہوتا ہے وی کین سے الفاظ کا جو چناؤ ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ڈکشن. یہاں پر ہم نے لکھا ہے موسٹ امپورٹنٹ کازز, یہاں پر ہم نے لکھا ہے لیڈنگ سورسز. سو موسٹ امپورٹنٹ کازز یہ سمپل لینگویج ہے, آرڈینری لینگویج ہے. لیڈنگ سورسز آف ڈی گلوبلائزیشن یہ کمپیریٹیولی جو ہے بیٹر لینگویج ہے. تو اس کو ہم کہتے ہیں ڈکشن. یہ جو کمپلیٹ پیراگراف ہے اس کو آپ پڑھیں, آئی ول بی شیئرنگ دا ہول از ویل. لیکن جو ڈکشن کا ایگزیکٹ میننگ ہے دیٹ از ووکیبلری چوائس. فار ایگزامپل آپ ویک یوز کرتے ہیں تو اس کی جگہ آپ جو ہے میگر کو بھی یوز کر سکتے ہیں. آپ فار ایگزامپل اسٹرانگ یوز کرتے ہیں تو اس کی جگہ آپ روبسٹ یوز کر سکتے ہیں. آپ فار ایگزامپل انایویٹیبل یوز کرتے ہیں تو اس کی جگہ آپ انڈسپینسیبل یوز کر سکتے ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں ووکیبلری. تو جو ایسے کا سلیبس ہے اس میں یہ گیون بھی ہے کہ کریڈٹ ول بی گیون ٹو آرگومنٹیشن, ایکسپریشن اینڈ ایکسپوزیٹری اسٹائل, آرٹیکولیشن. سو اس کا یہی میننگ ہے. جو ڈکشن, جو فریزیالوجی آپ کی ہونی چاہیے دیٹ مسٹ بی ایگزیکٹ, سپرب, ٹو دا پوائنٹ, آف ہائی لیول اینڈ سپیریئر. بیکاز سی ایس ایس کا مطلب کیا ہے, سینٹرل سپیریئر سروسز. سو پر آپ لاجیکلی آپ سپیریئر سروسز جوائن کرنا چاہتے ہیں سو ڈیفینیٹلی یو مسٹ بی سپیریئر. جو اگر وہ رائٹ اپ ہو یا آپ کی پرسنالٹی ہو یا ایکسپریشن ہو تو سپیریئر ہونے چاہیے. تو سپیریئر کا مطلب یہ ہے کہ دوسروں سے ڈفرنٹ ہونا چاہیے. آپ کا رائٹ اپ جو ہے دوسروں سے ڈفرنٹ کون بنائے گا, ڈکشن. جنرلی ڈسٹنسو پیٹرن ہے یہ جو آپ کو جو ہے ادر رائٹر سے بہتر بناتا ہے. سو آپ جو ہے اس پہ ذرا فوکس کریں, اس کو گوگل کریں, اس کو ڈیٹیل سے پڑھیں اور اپنے رائٹ اپ میں جو ہے پراپر ڈکشنز مین پراپر سلیکشن آف ورڈس کو یوز کریں تاکہ آپ کا جو رائٹ اپ ہو کمپیریٹیولی بیٹر ہو, کمپیریٹیولی اس کا لیول ہائی ہو. لاسٹ لیکچر میں ہم نے ایکسپریشن کو ڈسکس کیا. سو ایکسپریشن اینڈ ڈکشن یہ کمپیریٹیولی سملر ہے, لیکن آپ اس کو بھی پڑھیں, پھر اس کو پڑھیں, پھر اس کو جو ہے مزید ڈیٹیل سے پڑھیں اور اپنے رائٹ اپ میں جو ہے اس کو پریکٹیکلی یوز کریں تاکہ آپ کا جو رائٹ اپ ہے اس کا لیول ایڈوانس لیول ہو جائے. صرف گرامر کی مسٹیک نہیں ہوتی رائٹ اپ میں, گرامر کو ہر کوئی اوور کم کر سکتا ہے.
وہ تو آسان چیز ہے، لیکن ایکسپریشن کو بلڈ کرنا، پراپر ڈکشن، پراپر پریزیالوجی، پراپر چوائس آف ورڈ جو ہے، یہ ایک ہائی چیلنجنگ ٹاسک ہے، پرٹیکولرلی فار اسٹوڈنٹس آف کمپیٹیٹیو ایگزام. سو آئی ول بی شیئرنگ مور انفارمیشن اینڈ آئی تھنک کہ اس طرح کے لیکچر ہے جو آپ نے پہلے کبھی اتنی ڈیٹیل سے نہیں سنے ہوں گے. سو اسٹے ٹیونڈ، آئی ول بی اپلوڈنگ دی فردر ڈیٹیلز.